یزید نے جس اقتدار اور تخت کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا خون ناحق بہایا، اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ یزید زیادہ لمبے عرصے تک اس تخت اور اقتدار پر براجمان نہ رہ سکا، اور واقعہ کربلا کے بعد چند سالوں کے اندر اندر ہی یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا۔ یزید ملعون کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، اور یزید نے اس لڑکی کو بہت مجبور کیا کہ وہ یزید کے ساتھ شادی کر لے یا اس کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر لے، لیکن اس لڑکی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر یزید نے انتقاماً اس لڑکی کے ماں باپ کو اس لڑکی کے سامنے ہی قتل کروا دیا۔ اس لڑکی نے یزید سے اپنے ماں باپ کے اس ناحق خون کا بدلہ لینے کے لیے یزید کے ساتھ راہ و رسم اور تعلقات بڑھانے شروع کر دیے، اور ایک دن اس نے جنگل میں یزید کو شراب پلا کر اور اپنا بدن دکھا کر اس وقت قتل کر دیا جب یزید شراب کے نشے میں بدمست اور مدہوش ہو چکا تھا۔ محترم دوستو، یزید کا انجام تو جو ہوا، لیکن واقعہ کربلا میں ملوث یزید کے باقی تمام بدبخت پالتو دہشت گرد بھی، جنہوں نے کربلا کے میدان میں آل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، معصوم بچوں کو پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترسایا تھا، اور پھر خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناحق شہید کیا تھا، ان سب بدبختوں کا انجام بہت ہی برا اور عبرتناک ہوا تھا۔ ان میں خولی بن یزید، عمر بن سعد، ابن زیاد اور شمر، یہ سب وہ ملعون اور بدبخت تھے جن کو عبرتناک اور دردناک موت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ان بدبختوں کو ان کی زندگی میں ہی کربلا میں ڈھائے جانے والے مظالم کا بدلہ مل گیا تھا۔ خولی بن یزید کی بیوی، جو کہ محب اہل بیت تھی اور پکی اور سچی مسلمان تھی، اس نے خولی بن یزید کے چھپنے کی مخبری مختار ثقفی کے سپاہیوں کے سامنے کر دی تھی، اور عمر بن سعد اور اس کے بیٹے کو بھی گرفتار کر کے جب مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا گیا تو عمر بن سعد کے سامنے ہی مختار ثقفی نے اس کے بیٹے کا سر قلم کروا دیا تھا، اور شمر کو بھی مختار ثقفی کے سپاہیوں نے عبرتناک موت سے واصل جہنم کیا تھا، اور ابن زیاد کی موت بھی دردناک اور عبرتناک مختار ثقفی کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی۔ یزید کی موت سے پہلے ہی یزید نے اپنے باپ معاویہ ابن ابی سفیان کی طرح ہی اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو اپنی خلافت کا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ اب یزید چونکہ حکومت بہت مضبوط ہو چکی تھی، اس لیے اس کی جڑیں بھی بہت گہری تھیں، اور لوگ یزید کے ڈر سے اور اس کے خوف کی وجہ سے، اور کچھ لوگ دولت اور اقتدار کی لالچ میں یزید کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے تھے۔ چنانچہ یزید نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو اپنا جانشین نامزد اور مقرر کیا اور اس کی جانشینی کا اعلان کیا۔ واقعہ کربلا کے کچھ عرصہ بعد ہی جب یزید ملعون دردناک اور شرمناک اور عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت خلافت پر براجمان ہوا۔ وہ اپنے باپ سے بالکل برعکس شخصیت کا حامل تھا۔ اس کی خصلتیں اور اس کی فطرت اور اس کی عادات اپنے باپ یزید سے بالکل مختلف تھی۔ وہ متقی، پرہیزگار اور صوم و صلات کا پابند تھا۔ روایات کے مطابق یزید کے بیٹے معاویہ کی عمر اس وقت 21 سال تھی، اور بعض روایات کے مطابق وہ 16 یا 17 سال کا ایک نوجوان تھا جو کہ اتنی کم عمر میں خلیفہ نامزد ہو گیا تھا۔ یزید کا بیٹا اپنے باپ کے بالکل برعکس شخصیت کا حامل کیسے ہوا؟ وہ صوم و صلات کا پابند اور متقی اور پرہیزگار کیسے بن گیا؟ اس کے پیچھے اس کے استاد شیخ عمر المقصوص کا کردار تھا۔ شیخ عمر المقصوص ایک تابعی تھے۔ ان کا شمار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ہوتا تھا، اور بعض روایات کے مطابق یزید کے بیٹے کے استاد شیخ عمر المقصوص نے 70 سے زائد صحابہ کرام علیہ اجمعین سے براہ راست علم حاصل کیا تھا اور ان کی صحبت میں بیٹھے تھے۔ حدیث کے راویوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور یہ اسلامی شریعت کے بہت بڑے استاد مانے جاتے تھے۔ یزید نے خاص طور پر اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے
اس کے استاد شیخ عمر المخصوص کو مخصوص کیا تھا، اور یزید کا بیٹا شیخ عمر المخصوص کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے متقی، پرہیزگار اور اہل بیت سے محبت کرنے والا اور سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گیا تھا۔ اس نے خلافت سنبھالتے ہی اعلان کیا کہ وہ اس خلافت کو قبول نہیں کرے گا، اور اس سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں اس سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ مجھے اہل بیت و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے خون کی مہک خلافت اور اقتدار کے اس تخت سے محسوس ہوتی ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ معاویہ بن یزید نے اپنی خلافت کے 40 دن کے اندر اندر ہی اس خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔ یزید کے بیٹے نے اس دستبرداری کا اعلان کرنے سے پہلے اپنے تمام اہل خانہ کو اور بنو امیہ کے خاص لوگوں کو اور اپنے درباروں میں بلایا اور ان کے ساتھ ایک تفصیلی خطبہ دیا۔ اس نے کہا کہ میرے باپ اور میرے دادا نے اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا ہے، ان کو دھوکے سے شہید کروایا ہے اور یہ اقتدار دھوکے سے حاصل کیا ہے، جبکہ مجھے اس اقتدار کی اور اس تخت کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ میں اس سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ میں تم لوگوں کو مہلت اور وقت دیتا ہوں کہ تم لوگ اپنے لیے کسی ایسے شخص کو خلیفہ منتخب کر لو جس کو تم پسند کرتے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر میں اس خلافت کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو تم لوگ جس کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو اس کو اپنا نائب اور خلیفہ نامزد کر لو۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کسی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے متقی اور پرہیزگار شخص کو خلیفہ نامزد کروں، یا پھر جس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بعد 6 لوگوں کو اختیار دیا تھا کہ وہ کسی ایک کو خلیفہ نامزد کر لیں، تو میں بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ہائے افسوس یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بھی کوئی میرے سامنے موجود نظر نہیں آتا، اور نہ ہی مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی شخص اپنے سامنے دکھائی دیتا ہے جس کو میں یہ اختیار دے دوں۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ یزید کے بیٹے کی ماں نے اس کو طنزیہ انداز میں کہا کہ کاش میں نے تجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا، تیرے باپ نے تیرے لیے یہ اقتدار، یہ حکومت حاصل کی تاکہ تو اپنی زندگی کو عیش و عشرت کے ساتھ گزار سکے، لیکن تو نے تو سب کچھ ملیا میٹ کر دیا، کاش میں تجھے جنم ہی نہ دیتی۔ تو معاویہ بن یزید کہنے لگا کہ میری ماں، میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، نہ میں پیدا ہوا ہوتا اور نہ میں اہل بیت اطہار کے قاتلوں کے گھر میں اور اس خلافت کو سنبھالتا پھرتا۔ اس کے بعد یزید کے بیٹے نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور وہ جنگلوں اور ویرانوں میں نکل گیا، اور بعض روایات کے مطابق بنو امیہ کے ہی لوگوں نے اس کو زہر دے کر مار ڈالا تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں نے ہی اس کو زہر دے کر دھوکے سے مار ڈالا تھا، اور اس کی تعلیم و تربیت کرنے والے، اس کے اسلامی تعلیمات سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کروانے والے اس کے استاد شیخ عمر المخصوص کو بھی پابند سلاسل کیا گیا، ان کو زندان خانے میں ڈال دیا گیا اور ان کو بیوی بچوں سمیت قید خانے میں رکھا گیا، اور اتنی دیر تک ان سب کو قید خانے میں رکھا گیا یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام سجاد المعروف امام زین العابدین، جن کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، جو کہ کربلا کے میدان میں سخت بیمار تھے اور بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے، انہوں نے کربلا کے واقعہ کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ وہ زہد و تقوی، فقر و فاقہ میں ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید کے بیٹے معاویہ نے کئی بار امام سجاد المعروف امام زین العابدین علیہ السلام سے رابطہ کرنے کی کوششیں بھی کیں، اور اپنے کئی قاصد بھی ان کی طرف روانہ کیے اور ان کو خطوط بھی لکھے اور ان کو دعوت دی کہ یہ آ کر منصب خلافت کو سنبھالیے، کیونکہ یہ منصب آپ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اور میں بذات خود روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں دیکھتا جو اس منصب کو سنبھالنے کا روادار ہو، اس کا اہل ہو اور اس کا حقدار ہو۔ لیکن امام طبری فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے بیٹے کو کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام خود گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے۔ واقعہ کربلا کا بہت گہرا اثر انہوں نے لیا تھا، کیونکہ انہوں نے واقعہ کربلا کے ایک ایک ظلم کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا تھا، اور ان کو نہ کبھی ہنستے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ان کے بیٹے امام باقر علیہ السلام نے کئی بار اپنے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ والد گرامی
آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میری ان آنکھوں نے کربلا کے میدان میں جو کچھ دیکھا ہے، اگر تیری آنکھیں بھی وہ سب کچھ دیکھ لیتی، ننھے علی اصغر کا پیاس سے تڑپنا، ننھی سکینہ کا پیاس سے بلکنا، شہزادہ علی اکبر کی شہادت، اگر تیری آنکھیں بھی یہ سب کچھ دیکھ لیتی تو بھی ہنسنا بھول جاتا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام بہت کم کھاتے پیتے تھے، زیادہ تر روزے سے رہا کرتے تھے، اور جب بھی کبھی ان کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا تو وہ کھانے کو دیکھتے رہتے اور دیکھ کر رونے لگتے، اور پانی کو دیکھ کر چیخیں اور دھاڑے مارتے ہوئے رونے لگتے۔ چند نوالے کھاتے، وہ بھی اس قدر روتے ہوئے اپنے منہ میں ڈالتے کہ ان کے آنسو بھی ان کی غذا میں ہی شامل ہو کر ان کے حلق سے نیچے اتر جایا کرتے تھے۔ محترم دوستو، اس قدر سادہ اور رقیق القلب انسان جس نے کربلا کے ایک ایک واقعے کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا ہو، وہ بھلا کس طرح سے خلافت کا یہ بار گراں اپنے کانوں پر اٹھا سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محب اہل بیت بنا دے، اور تمام صحابہ کرام کا ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرما دے، اور بروز محشر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما دے۔ محترم ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازا کیجیے۔